को सुनते गानों को हमायूं मुल्क का जापान से नहीं जनाब, कहाँ से? पिंडी तो सलाम है जनाब। आपको पता है कि मैं पिंडी का बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ 40 साल तो जापान में हो गए, लेकिन जो मैंने 20-25 साल गुजारे वहाँ रावलपिंडी में गुजारे, और वहाँ मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े साथी भी हैं, और उनके साथ गपशप होती है। तो जब भी मैं जापान से वापस आता हूँ तो मुझे ले आते हैं, आओ जी मुगल साहब तनु पिंडी में खावा, तनु चाह पिलावा, तनु समोसे खिलावा। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, मलक फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। सर मैं तुझी बुलाया, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਮਚ। ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਾਜਰ ਵੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਜਨਾਬ ਅਰਸਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा। और उन्होंने से माइग्रेट हो गए हैं, पीछे चले गए जनाब। अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि 200 साल से पुराना जो है ना इतने पिंडी जैसी रहती है ना, पुरानी हिस्ट्री है। तो मैं इन्हें सलाम दार अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप क्या हाल है? मैं कहा तुसी मनो वेलकम करना चाह रहे जी बिल्कुल। मैं तो यूनियन की हमारी ये रवायत है आपको जो ना ये माशाल्लाह जी। देखिए ये इनकी रवायत है कि रेड जो है ना आपके साथ वेलकम किया जाता है। तो वहाँ साहब बड़ा मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। तो वहाँ से मैं दसा तो अपना दसो कि इतने की सिंगापुर प्लाजा था की तुसी? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। अच्छा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा ठीक है। तो काम की करते हो? मैं मोबाइल शॉप है, मेरी बिजनेस है। अच्छा चलेगा। अच्छा ठीक है। तकरीबन 18-20 साल तो मोबाइल फोन का बिजनेस है माशाल्लाह माशाल्लाह। और तकरीबन कोई 12 साल तो मैं इधर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 12 साल। जी वेरी गुड। ये प्रेसिडेंट साडे मुनीर बेग मिर्जा साहब। अच्छा। वो 22 साल तो तकरीबन प्रेसिडेंट है। ओह ऐसे यूनियन ने। अच्छा बढ़िया काप्शन उसी यूनियन की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आप मेरी बैकग्राउंड में ना बड़े वीआईपी लोग बैठे हैं यहाँ, जर्नल्स भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, उनके साथ बड़े बड़े तल्लुकात हैं। तो होता ही है कि सोशल नेटवर्किंग के ऊपर ना अवान साहब के बड़े नेटवर्क हैं, हमारे मलक साहब के ना, ये इनकी एक जो है ना नेटवर्किंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं चाह रहा था ज़रा अवान साहब दसो नेटवर्किंग बड़े बड़े माशाल्लाह मिनिस्टर बैठे हैं, थोड़े जनरल बैठे हैं, की तल रिश्तेदार जी रिश्तेदार बन जाते थोड़ी जी दोस्तों स्टोरी। मैं आपको ना इसके बैकग्राउंड में पूरी पिक्चर दिखाऊंगा सारी, ये मुझे शेयर करेंगे। तो दोस्तों जनाब असल ये चीज़ है कि असल में मोबाइल फोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होनी ना, सिर्फ ये वही नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ। सही है। पीटीए ना असल में मुलाद पीटीए टैक्स ने वाले ਨਾਲ इसी तरह साडे पीटीए ने चेयरमैन साहब ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ इसी तरह ਉਹ मतलब एक आया। इस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने वाले ਨਾਲ कोई मोबाइल फोन ने ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ है, फिर असल इस्लामाबाद पुलिस ने वाले ਨਾਲ मुलाकात होना, कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर इसी तरह जनाब कंटोनमेंट ने वाले ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ स्टेशन कमांडर साहब ਸਾਡੀ ਨਾਲ सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड है, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੇ टैक्स ने वाले ਨਾਲ। अच्छा। और वो भी साड़ी बड़ी अच्छी दादरसी भी करते हैं। अच्छा। ताजरा नहीं मतलब है जो मुमकिन जायज होवे तो करते हैं और असा भी टैक्स देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। असा भी पूरा टैक्स देते हैं। मैं पूरा टैक्स देना साडा सिंगापुर प्लाजा माशाल्लाह। मैं भी हमारे साथ है ना, तो मेरे में ये प्रॉब्लम है कि जो फॉरेनर आते हैं साडा फोन नहीं चलता, लेकिन उन्होंने पीटीए ने सिस्टम किया कि नेट पे जाके तुसी पीटीए बेसिकली नो टैक्स जो है ना बहुत ज्यादा मतलब है बहुत ह्यूज टैक्स है, लेकिन फॉरेनर से ओवरसीज जेडे आंदे उन्होंने शॉर्ट 2 महीने का टाइम 2 महीने से। अच्छा 2 महीने से मतलब अगर सर्कल 2 जैक्ट है ना सिम में अंदर 2 करनी है ते 2 महीने की चला लो, 2 महीने की 4 महीने चल जाते हैं। ठीक नहीं, मैं सेटिंग की थी पर लेके एक दिन लगता है। हां जी और रजिस्टर है एकदम नहीं होता जी, एकदम नहीं होता। एक है मैं किती है कि अगर रजिस्टर करो उससे पीटीए ने जो है ना हुकूमत मैं चाह के मैं नज़ीर देख लेंगे जो जितने भी जापान से यहाँ आते हैं ना, आपके फ़ोन नहीं चलते, मेरा भी नहीं चल रहा था। तो मेरे वो कज़न है, उन्होंने बताया कि जी मायूं साहब ये करें आप पीटीए के अंदर वो वेबसाइट पे जाएं, आप रजिस्टर करें, और दूसरे दिन चल पड़ा था ये फ़ोन। अच्छा उसमें ये है कि जो बाहर से आने वाले हैं जी, जो हमारे फॉरेनर हैं भाई हैं जी, उनके लिए ये कि हमारे खुद फैमिली के लोग हैं। ठीक है। तो ये सब के लिए ये पैगाम है कि जो जब बाहर से जब आते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में, तो उनकी जो हुकूमत ने ये एक अच्छा एग्जाम किया कि चलो उनको कुछ रिलीफ दिया, क्योंकि वो आते हैं महीने के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए। तो 2 माह का टाइम रखा हुआ है एक सिम जैकेट में, एक सिम जैकेट में। ठीक है। यानी कि 2 अगर सिम जैकेट है ना, अगर आईफोन है जी जी उसमें एक फिजिकल सिम पड़ती है, ठीक है, और एक ई सिम पड़ती है। ठीक है, ई सिम है तो दोनों नहीं आप फिजिकल में 2 महीने चला लें। अच्छा। जब उसका टाइम पूरा हो जाए, अगर आप फिर भी इधर हैं जब आप अगले साल आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ई को जनाब एक्टिवेट करें, फिर 2 महीने चल देंगे। अच्छा 2 महीने चल 2 महीने दोनों तो उसने रिलीफ दिया हुआ है। ओ वहां से वसी आते हम तो मुसाफिर हैं तेरे शहर में, इसी तरह 2 दिन। हां लेकिन एक और बात, अब अगर आप आए 10 दिन के लिए, तो 10 दिन आपने सिम डाल दी एक दफा,
تو 10 دن بے شک آپ بعد چلے جائیں, لیکن وہ 2 مہینے جو ہے نا کاؤنٹ ہوگی, کاؤنٹ ہو جائے گا. اوہ اچھا, آپ بے شک 2 ہفتے رہیں لیکن وہ کاؤنٹ, لیکن کیونکہ آپ چلے جائیں گے نا, سال بعد آئیں گے تو 2 مہینے تو گزر جائیں گے, ایک دفعہ ایکٹیو ہو جائے گی سم تو آپ کی وہاں پہ وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ایک اور انہوں نے یہ ریلیف دیا کہ جو باہر آنے والے فارنر ہیں ان کے لیے پاسپورٹ جو جس کر کے آتے ہیں اس میں تقریباً 25% ڈسکاؤنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. اچھا وہ بھی دیا ہوا ہے. اگر 1 لاکھ روپے ٹیکس ہے نا, اگر ہم آئی ڈی کارڈ پہ کرتے ہیں, ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں, ہم نے سفر نہیں کیا ہوا, ٹھیک ٹھیک, تو میں 1 لاکھ روپے جمع کراؤں گا. اچھا, تو جو فارنر ہے وہ اپنے پاسپورٹ پہ جب وہ کروائے گا تو اس کو تقریباً 75,000-70,000. ویری گڈ. تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں بڑی انہوں نے انفارمیٹیو بات کی ہے. لیکن ہم اس پہ بھی جو حکومت سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑا جو اور کٹ کرو یار, بندے ہے نا جو غریب بندے وہاں ہے نا, ٹھیک ہے. تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں تو ملک صاحب ہے تسی گپ شپ لاتے, میں کہنا نارمل یہ تو بڑی انفارمیٹیو گل دیتی نا ساڈے پاس ایک سبجیکٹ دیتا نا جناب, ایک اچھے طریقے سے جناب. مطلب کہ تہاڈا کی سبجیکٹ ہے سر؟ میرا سبجیکٹ پراپرٹی دا ہے اور امپورٹ دا کام ہے. یس یس, وہ سن پتہ ہے جناب, میں جاپان تو گڈیاں تو سب کو منگانا. جی 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 بالکل, الحمدللہ جناب اتنے کام چل رہا ہے, مگر پہلے کچھ حالات کو جناب ٹھیک سن, مگر جس وقت اب حکومت یہ ابھی کو تھوڑی بہت کنڈیشن ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی پہلے بڑا غلط تھا پی ٹی آئی کے دور میں. تو اب بتائیں ویسے آپ سیٹسفائی ہیں ان حالات میں؟ مگر مشکل گزارا کر رہے ہیں, کاروبار ہم کر رہے ہیں کیوں کاروباری بنانے لوگ ہیں, ہم اپنے سسٹم کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اس طریقے سے ہم چل رہے ہیں آپ نے جس طریقے سے. ٹھیک, تو ابھی میں ہم بڑی خوبصورت بنا دی, میں کو دیکھیں ہاں تینوں پنڈی بکھاؤں تسی منو کال پنڈی بکھائے. یہ جو چیز ہے نا یہ یوروپ میں آج سے 100 سال پہلے ہے, یہ ابھی انہوں نے پنڈی کو بڑا ڈیولپ کیا. یہاں پہ بینک روڈ دیکھیں, راجہ بازار دیکھیں, بڑا زبردست. اب بینک روڈ میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں لوگ سیٹنگ کرتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, بینچ لگے ہوئے ہیں, جیسے آپ یو کے میں گھوم رہے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک چیز ایڈ کرتے کاروبار میں تھوڑا سا جو فرق بھی پڑا ہے. جی بتائیں. تو کاروبار کریں کیونکہ ہم ادھر بیٹھے ہیں گراؤنڈ ریالٹی میں, کاروبار میں یہ فرق پڑا ہے کہ بیسیکلی نا ہمارے ایک مسئلہ پارکنگ ہے. ہمیں اتنی پارکنگ دی جائے تاکہ گاڑیوں آئیں, فیملی آئیں, بڑے طریقے سے کھڑا کریں. لیکن کاروبار میں تو ہمیں تھوڑا سا نا فرق پڑا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا روٹین بناتے ہوئے. لیکن اگر پارکنگ ہمیں تھوڑی وسیع دی جائے, مزید اور دی جائے تو یہ اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے وہ کی ہے. لیکن یہ تھوڑا فرق پڑا ہے. ہم پنجاب گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم بینک روڈ کو اگر آپ نے ڈیولپ کیا ہے تو ہمارے لیے کم از کم جو ہے نا کاروبار لوگوں کے لیے نا پارکنگ کا ارینج کریں. ایک تو پارکنگ ہے, یہ بہت تھوڑی پارکنگ, 2 پارکنگ اور کر لیں جس میں جناب کسی بندوں کو پرابلم نہ ہو. جو لوگ آتے ہیں ابھی گاڑیاں پڑی کدھر کھڑی کر کے آتے ہیں, جناب جگہ بہت خوبصورت ہے, بینک روڈ بہت خوبصورت بنا دیا ہے, اس میں ہونا بھی چاہیے ایسی. مگر تھوڑی سی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کوآپریٹ کرے کہ کم از کم جو ہے نا ہمارے پارکنگ تھوڑا وسیع ہو جائے گا. تو ملک صاحب آپ دیکھیں, آپ جاپان آئے تھے ملک صاحب نا, یہ وہاں رہ چکے ہیں, وہاں دیکھیں پارکنگ بلڈنگ ہوتی ہیں وہاں پہ, تو یہ 10 منزل بلڈنگ جاتے ہیں جناب, آپ گاڑی چابی دیتے ہیں سیدھا پر چلی جاتی ہے نا. تو میرا خیال ہے حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارکنگ کی بلڈنگ بنا دیں آپ, جس کے اندر کم سے کم 200 گاڑیاں نا آٹومیٹکلی ڈراپ لین بنا دیں. ادھر سے ڈراپ لین بنائے تاکہ کہیں بندے چل نہیں سکتے, فرض کریں وہاں پہ کھڑے ہو تو گاڑی پارکنگ, جیسے میکڈونلڈ ڈراپ لینڈ بھی ہے ان کے پاس, ان کے پاس اپنے گورنمنٹ کے پاس جگہ, ہمارے پاس اپنے پلازوں میں پارکنگ بہت ہے. یہ ساتھ آگے رانیہ مال پلازا, اس میں 150 گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے. اب روڈ جو بند ہو گئے تو پارکنگ ویسٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے جو ہمارے سرکار کی حضرات ہیں جو سن رہے ہوں گے, میرا خیال ہے میرے چینل کے تھرو میری تو گزارش یہ ہوتی ہے کہ جو مسائل ہیں نا ان کو فضائل کے ساتھ بیان کیا جائے, اور انہوں نے فضائل بھی بتا دیے, مسائل بھی بتا دیے. تو حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں, سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں خود مطلب اب میڈیا کے ساتھ تعلق ہے, تو میڈیا کے تھرو یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ پنڈی بہت خوبصورت آپ نے بنایا, پنڈی کو آپ نے یو کے بنا دیا, ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنایا. لیکن یہ جو ان کی پرابلم ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے. تو ایوان صاحب آخر میں 1 منٹ کا پیغام آپ دینا چاہیں, پوری عوام دیکھ رہی ہے, 1 منٹ کیمرے کی طرف کہ جو کچھ بولنا ہے دل کھول کے بولنا. جی ماشاءاللہ, یہ سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اپنے سنگاپور پلازا میں, راولپنڈی میں, جاپان سے ظاہر بات ہے بڑے دور سے آئے ہیں, یہ ہمارے مہمان بھی ہیں. تو انشاءاللہ جب چاہیں, یہ آپ کی اپنا ملک بھی ہے, اپنے جہاں پہ آپ ظاہر بات ہے آ کے ادھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دیش میں ہیں. اور کتنے میں نے ان کو بہت زیادہ خوش دیکھا ہے, خوش اس وجہ سے دیکھا ہے کہ اپنے شہر میں آ گئے ہیں, اپنے ملک میں آ گئے ہیں. اور ظاہر بات ہے اگر میں بھی کسی یورپ ملک میں ہوں گا یا امریکہ میں ہوں گا یا کسی بھی ملک میں ہوں گا, اور جب بھی پاکستان میں ہوں گا, تو میری خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کیونکہ یہ اپنی ہمارا دیش ہے. ادھر کی اگر کوئی غلط چیز بھی ہوگی نا, وہ بھی ہمیں اچھی لگے گی. تو اپنے ملک سے پیار سب کو ہونا چاہیے, اپنی فوج سے پیار کریں, اپنے ملک سے پیار کریں. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں, ان کی ہیلپ کریں, ٹھیک ہے.
اور کوشش کریں کہ قانون کی پاسداری کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کریں, کام آئیں لوگوں کے. میں تو یہی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے, 1 منٹ کا میں چاہ رہا ہوں پیغام آپ ہی دے دیں. میں سر ہمایوں صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جناب یہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, سال میں 2 چکر یہ ضرور لگاتے ہیں, اور ان کو اپنے پاکستان کے ساتھ بڑی محبت ہے. وہ رہتے تھے جاپان میں, مگر یہ ان کا جو دل ہے نا وہ پاکستان میں وجود وہاں پہ ہوتا ہے. تو جب بھی آتے ہیں پاکستان میں اور اچھی جگہ بھی جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو مس کرتے ہیں, خاص طور پہ دیسی چیزیں, پائے وغیرہ اور جناب علینا اور کچھ اس قسم کی چیزوں کو جناب یہ بڑا مس کرتے ہیں. اور میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, رہتے تو 15-20 دن ہے, مگر ان کو کمپنی دیتے ہیں, ان کو چیزیں جناب کھلاتے ہیں اور جناب بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. ہماری اچھی یادیں لے کے یو ول گو ٹو بیک جاپان. ابھی ہم نے جو ہے نا وہ ہمایہ صاحب کو جو ہے نا وہ پنڈی کی بڑی مشہور چاٹ ہے لوبیا چاٹ, تو وہ انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے. انہوں نے یہ قبول کیا, ہم نے تو بہت سارے ان کو پوچھا کہ کیا کریں, تو انہوں نے کہا بھی ہمیں کوئی منفرد چیزیں, مشہور چیزیں ادھر کی جو ہے نا وہ اگر کھلائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. تو ابھی ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ لوبیا کی چاٹ ہم نے منگوائی ہے, تو وہ کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم لوبیا کی چاٹ میں انتظار ہے. جیسے لوبیا کی چاٹ آتی ہے تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتے ہیں, میں بتاتے ہیں. تو ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, 4 دن کی زندگانی 2 دن کی زندگانی انجوائے کریں. ملک صاحب بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ, شکریہ, بائے.